امام مہدی کے ظہور کی چند نشانیاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، یعنی وہ فاطمی ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے۔ ان کا ظہور اچانک ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہوگا۔ ان کے آنے سے پہلے بہت سی علامتیں ہیں، ندا کی بھی علامت ہے اور اس ایک خاص علامت، جب ان کے ہاتھ پار بیعت ہوگی تو ایران سے ایک لشکر اپنے آپ کو سفیانی کہلائے گا، امام مہدی کی طرف ایک لشکر بھیجے گا جس کو مقام بیضا پہ دسا دیا جائے گا۔ جب وہ لشکر دسا دیا جائے گا تو پوری امت سے لوگ ان کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ کوئی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بولے کہ سب سے پہلے یہ نشانی پوری ہو لینے دو، پھر ہم تم کو مان لیں گے۔ اور خراسان سے لشکر آئے گا کالے جھنڈوں والا۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہودیوں اس طرح ختم کیے جائیں گے کہ پتھر کے پیچھے بھی پتھر پکارے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد سب مسلمان متحد ہو کر کعبہ میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک بہت اچھا دور ہوگا، اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب فرمائے اور امام مہدی کے لشکر کی پہچان نصیب کرے۔ اور دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو ہین کہا جائے گا۔ اور فرمایا یہ لوگ تمہیں روح بیضا بولیں گے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ روح بیضا کیا ہے؟ کم علم لوگ بڑے بڑے معاملات پر گفتگو کریں گے، ہر چیز پر تبصرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب اور رفیق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ہم نام کے ہوں گے، یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور 7 سال تک حکمرانی کریں گے۔ قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں معمولی نوعیت کی ہیں اور کچھ غیر معمولی نوعیت کی ہیں۔ اگر بڑی غیر معمولی نشانیوں کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک امام مہدی کی آمد بھی ہے۔ اگرچہ تمام مسلمان قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد پر یقین رکھتے ہیں، البتہ مختلف مسلک کے درمیان اس معاملے میں کچھ اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ عام پائے جانے والے نظریات تو یہی ہیں کہ امام مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے اور انسانوں کو تباہی سے بچائیں گے۔ اس کے برعکس پائے جانے والے نظریات کچھ اس طرح سے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس نظریے پر یقین رکھنے والے انہیں امام عسکری کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یہ بات بھی موضوع بحث رہتی ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں، لیکن علماء کرام کی کثرت تعداد کا اس بات پر اتفاق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی 2 مختلف شخصیات ہیں۔ آگے سنیے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت۔ کائنات میں پیدا ہونے والا ہر شخص جو باشعور ہے اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، دنیا میں موجود مختلف نظاموں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام انسانیت کا خون چوس دینے والے دکھائی دیتے ہیں اور وہ موجودہ نظام سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عادلانہ نظام ہونا چاہیے جو ان ظالمانہ نظاموں کو ختم کر دے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر بڑا نظام اچھائی کے نعرے کے ساتھ آیا اور بعد میں طاغوت کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک عادلانہ حکومت کا خواب انسانی خواب ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے ایک ایسی حکومت کے منتظر ہیں جس کی بنیاد
الہی اصولوں پر ہو۔ اس مثالی نظام کے بارے میں ہر الہامی کتاب نے بات کی ہے۔ بتایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ایک شخص اس دنیا میں آئے گا جو اس دنیا کے نظام کو اس انداز سے تبدیل کرے گا کہ اس دنیا کا ہر انسان یہ کہہ اٹھے گا، ہاں یہ عدل ہے۔ جو کسی گروہ یا کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی عادلانہ حکومت کا تصور رکھتے ہیں۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ ایسی حکومت قائم کی جائے یا اس کے لیے کوشش کی جائے جس میں تمام انسانوں کو انسانی بنیادوں پر برابری میسر ہو اور جس میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ نیز قیامت کی تقریباً 10 نشانیاں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں جن کے وقوع کی ترتیب یہ ہوگی۔ اول، زمین میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک زلزلہ مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک جزیرہ نما عرب میں آئے گا۔ ان زلزلوں کے بعد دنیا میں دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ آ چکے ہوں گے تو حضرت امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد پورے آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا جس میں سب اہل ایمان انتقال کر جائیں گے۔ اس کے بعد سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ پھر ایک عجیب غریب قسم کا جانور نکلے گا، اور اس کے بعد زمین سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلتی ہوئی جائے گی۔ البتہ قیامت کی نشانیاں کب پوری ہوں گی اور اس کے کتنے عرصے بعد قیامت ہوگی، ان باتوں کا کلی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی بشر کو نہیں۔ وہ قیامت کے متعلق سوال کرے، بلکہ ہر مسلمان کو صرف اور صرف آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی انفرادی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن مقام ابراہیم کے درمیان میں ان سے بیعت کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا حلیہ بیان کیا ہے۔ حضرت امام مہدی میری اولاد سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر دی گئی تھی۔ وہ 7 سال حکومت کریں گے جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجا جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس طرح حضرت امام حسین کی نسل سے بہت سے اولیاء کرام آئے، اور جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔